صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو پہلے سلام کریں، پھر دونوں ہاتھ ملائیں کہ بوقت ملاقات مسافہ کرنا یہ سنت صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، بلکہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ سیدنا ابو الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں مروج تھا، یہ رائج تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ مصافحہ اور معانقہ یعنی گلے ملنا جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ سنتے ہیں، ہماری اس میں شریعت نے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلے امید ہے آپ کرتے ہوں گے، لیکن امید ہے سننے کے بعد اگر سنت کی نیت سے، اللہ عز و جل کی رضا کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی فائدہ مند ہوگا۔ ہم آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، تو ہاتھ ملانے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ آپس میں ہاتھ ملانے سے کینہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، عداوت دور ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے، اور ہدیہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ اسی طرح ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے والوں کے لیے دعا کی قبولیت اور ہاتھ جدا ہونے سے قبل ہی مغفرت کی بشارت بھی ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے یعنی قبول فرمائے، اور ہاتھ جدا ہونے نہ پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور سوائے رضا الہی کے ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ الحمدللہ۔ تو جب آپس میں مسلمان بھائی مصافحہ کریں تو اس کی برکت سے دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سنیے کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور ہاتھ پکڑے یعنی مصافحہ کرے تو ان دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن خشک درخت کے پتے، اور ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ رحمت دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپس میں ملاقات ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یغفر اللہ لنا ولکم، ہاں دعا مانگ لے تو یہ دعا کی قبولیت بھی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، بہت پیارا سبب ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو یمنی مسلمان تھے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی انہوں نے، تو انہوں نے مصافحہ کیا یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کیا تھا۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے جب اہل یمن مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کر مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک۔ اچھا، اسلام کے ساتھ الحمدللہ یہ اسلام ہمارا ایسا پیارا ہے، ہر جگہ پہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، تو اسلام کے ساتھ
ہمیں جڑے رہنا چاہیے، اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے اسلام کو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، سلام کے ساتھ یعنی کہ سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرنے سے اسلام کی تکمیل بھی ہوتی ہے۔ جیسے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پوچھیے کہ مزاج کیسا ہے، اور پوری تحیت یعنی سلام یہ ہے کہ مصافحہ بھی کیا جائے۔ تو خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا یہ حسن اخلاق سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تم اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہارا خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ چلیے اور کچھ نہیں، پیسے نہیں دے سکتے، مال نہیں دے سکتے، تو خندہ پیشانی سے خوش اخلاقی سے ملاقات کیجیے، تو یہ بڑی بہترین دوسرے کے لیے ایک اچھی بات ہے، اور سرکار کے فرمان پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اچھا، خوشی سے کسی سے گلے ملنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ چنانچہ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کپڑا کھینچتے ہوئے ان کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے معانقہ کیا اور ان کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط شفقت سے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیا۔ چنانچہ سیدنا ایوب بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جس وقت تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ مصافحہ فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مصافحہ کرتے، یعنی میں نے جب بھی ملاقات کا شرف حاصل کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ ضرور فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا، میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ جب میں آیا مجھے خبر دی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد کیا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر رونق افروز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگا لیا، فرماتے یہ بہت بہتر ہوا اور بہتر ہوا۔ کیا بات ہے، سنن نبی داؤد شریف کی حدیث پاک۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باربرکت میں حاضر ہوئے تو ان کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا لیا۔ چنانچہ سیدنا شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت برے ہاتھوں کو چومنے کی سعادت بھی حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ مروی ہے جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم قریب ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے بھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں کو چومتے تھے۔ حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ بھی اس وقت وفد میں شریک تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی منزلوں سے مدینہ شریف پہنچے تو جلدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک قدم شریف کو بوسہ دیا۔ سنن ابو داؤد شریف۔
آئیے بزرگوں کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مشائخ اور بزرگان دین کی دست بوسی یقیناً دین اور دنیا کی خیر و برکت کا باعث بنتی ہے۔ ایک دفعہ کسی نے ایک بزرگ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا دنیا کا ہر معاملہ اچھا اور برا میرے آگے رکھ دیا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حکم ہوا اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ اس حکم پر عمل ہونے ہی والا تھا کہ فرمان ہوا ٹھہرو۔ ایک دفعہ اس نے جامع دمشق میں خواجہ شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک کو چوما تھا، اس دست بوسی کی برکت سے ہم نے اسے معاف کیا۔ اسرار الاولیاء میں یہ موجود ہے کہ یعنی اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ عز و جل کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ تو مزید شیخ المشائخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے قیامت کے دن بہت سارے گناہ گار بزرگان دین کی دست بوسی کی برکت سے بخش دیے جائیں گے اور دوزخ کے عذاب سے نجات حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے، جب بھی کرے تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اور رخصت ہوتے وقت بھی مصافحہ کریں، بلکہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس کے مسنون ہونے کی تصریح نظر فقیر سے نہیں گزری، مگر اصل مصافحہ کا جواز حدیث پاک سے ثابت ہے، تو اس کو بھی جائز ہی سمجھا جائے۔ اور یہ فقط کچھ لوگ انگلیوں کے اشارے سے کرتے اسلام، تو فقط انگلیوں کے چھونے کا نام مصافحہ نہیں ہے، وہ ٹچ کر دیتے۔ سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل بھی نہ ہو۔ اور مصافحہ کرتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھوں میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں، ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے، اور مسکرا کر گرم جوشی سے مصافحہ کریں، یعنی جب ملے تو ایسا نہ ہو کہ وہ سامنے والا وہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ احسان کر رہے ہیں، نہیں، گرم جوشی سے مصافحہ کرے اور درود شریف بھی پڑھے، اور ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھے یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ ہر نماز کے بعد جو ہم آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ہر نماز کے بعد یہ مصافحہ کرنا یہ جائز ہے، بہترین عمل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں، اور یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت ہے۔ صرف تہبند باندھ کر یا پاجامہ پہنے ہوئے ہوں تو اس وقت معانقہ نہ کریں، بلکہ کرتا پہنا ہوا ہو یا کم از کم چادر لپیٹی ہوئی ہونی چاہیے۔ جب معانقہ کرنا ہو ملنا ہو تو اس کی ترکیب بنی جائے۔ عیدین جو ہم عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، عید کی نماز کے بعد معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، یہ جائز ہے۔ عالم دین کے ہاتھوں کو چومنا جائز ہے، اور مصافحہ کے بعد اپنا ہاتھ چوم لینا یہ مکروہ ہے۔ اکثر وہ بس اس طرح کر دیتے مذاق وغیرہ میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہاتھ پاؤں کے وغیرہ کو چومنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ محل فتنہ نہ ہو۔ اگر معاذ اللہ شہوت کے لیے کسی اسلامی بھائی سے، کسی بچے سے، بڑے سے یا کسی سے مصافحہ کیا یا معانقہ کیا، ہاتھ پاؤں چومے یا نعوذ باللہ پیشانی کا بوسہ لیا تو یہ ناجائز ہے، یہ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ ہاں، والدین کے ہاتھ پاؤں چوم سکتے ہیں، چومنا چاہیے، اور کسی کے چومے نہیں چومے، والدین کے ہاتھ پاؤں چومنے چاہیے۔ عالم بعمل ہو، نیک اسلامی بھائی ہو، ان کی آمد کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا یہ جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، مگر وہ عالم یا نیک شخص
اب بذات خود اپنے آپ کو تعظیم کا اہل تصور نہ کرے اور یہ تمنا نہ کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جایا کریں، اور اگر کوئی تعظیماً کھڑا نہ ہو تو ہرگز دل میں کدورت یعنی میل نہ لائے۔ تو اگر ویسے آپ کسی کو اچھی نیت کے ساتھ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ شرعاً اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور ان کو یہ جو سنایا ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو بہترین، نہ ہو تو علماء اہل سنت سے رابطہ کیجئے، اور غلطی ہو تو اس کو دور کیجئے۔ کسی سمجھ کی نہ آئی، کی بات کی سمجھ نہ آئی تو دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو دعا کرتا ہوں ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں اخلاص اور خوش دلی کے ساتھ ہر مسلمان کو سلام کرنے اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مصافحہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔